بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے قرآن کریم کی جن آیات کا آج درس دینے کا ارادہ ہے وہ سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کی آیات ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 تک۔ اس کے اندر حج کے بھی احکام ہیں اور قربانی کے بھی احکام ہیں۔ اس ذی الحجہ کی مناسبت سے سورۃ الحج کے رکوع کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر بیان کردہ قربانی کے احکام، ان کے فضائل، ان کی اہمیت اور ان کے دنیا اور آخرت میں فوائد اور منافع قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ آیت نمبر 34 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو اور اس کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ منسک قربانی کو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے، جس میں صرف یہ امت محمدیہ نہیں بلکہ سابقہ تمام امتیں شامل ہیں، کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک یعنی قربانی کو مقرر کیا ہے۔ منسک اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو قربانی کے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں مشہور معنی یہی ہے۔ دوسرے معنی اس کے حج کے افعال، حج کے مناسک کے بھی آتے ہیں، کہ حج کے اندر جو عبادتیں سر انجام دی جاتی ہیں، جس میں طواف ہے، سعی ہے، اسی طریقے سے منا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، وقوف کرنا، وقوف عرفہ کرنا، وقوف مزدلفہ کرنا، رمی جمرات کرنا، قربانی کرنا، جتنے بھی مناسک حج ہیں، جو حج کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ سب بھی منسک کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے مطلقاً عبادت کے، یعنی کسی بھی عبادت کو، کوئی بھی عبادت، چاہے وہ روزے کی ہو، نماز کی ہو، تلاوت کی ہو، ہر عبادت کو منسک اور نسک کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں یہ لفظ عبادت کے معنی میں یا حج کے افعال کے معنی میں یا قربانی کے معنی میں، تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو ہمارے سامنے آئے تھے، اس آیت کے اندر اکثر مفسرین نے اس کے معنی قربانی کے لیے ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے منسک مقرر کیا، یعنی قربانی مقرر کی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی صرف اس امت محمدیہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا ایک سلسلہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر بھی قربانی کے احکام رکھے تھے، اگرچہ ان کی جزیات میں، تفصیلات میں، مسائل کے اندر شریعتوں کے اعتبار سے فرق رہا ہے، لیکن بہرحال نفس قربانی کے اعتبار سے ساری امتوں کے اندر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا سلسلہ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا نمایاں فرق جو اس امت میں اور دیگر امتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر تو قربانی کا گوشت، قربانی کا جانور، قربانی کا وہ جانور جس کے گلے پہ چھری پھیری جاتی تھی، اس کو کھانے کی اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور اس کو بھسم کر دیا کرتی تھی، جلا دیا کرتی تھی، اور یہی اس قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اسی جانور کے کباب بنا کے کھائیں، بریانی بنا کے کھائیں، اس کی بوٹیاں بنا کے کھائیں، ایسا پچھلی امتوں کے اندر نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر کتنا خصوصی فضل اور کرم اور احسان ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر کر تم نے اللہ کے نام پر قربانی کی۔ یعنی کیا مطلب کہ مال اللہ کے نام پر تم نے قربان کیا، لیکن اب اس مال کو تم خود بھی استعمال کرو۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی طریقے سے تم مال کو خود استعمال نہیں کر سکتے، دوسروں کو دے دو، نہیں، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ حتیٰ کہ کوئی قربانی کا ایک گوشت کا ٹکڑا بھی، ایک گوشت کی بوٹی بھی کسی کو نہ دے، سارے کے سارے گوشت کا حصہ وہ اپنے
استعمال میں لے آئے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے اندر 3 حصے کرنے چاہیے جو حدیث کے مطابق بہتر سمجھے گئے ہیں، کہ ایک حصہ فقراء مساکین کے لیے، ایک حصہ اعزاء و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے۔ یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی سارا کا سارا قربانی کا گوشت خود کھا لے تو قربانی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ کتنا بڑا فرق اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی قربانی میں اور پچھلی امتوں کی قربانی میں رکھا، کہ اس امت کے اندر قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو خود ہی بھون بھون کے، پکا پکا کے اور استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے، کہ تم کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ دوسرا، اس کے اندر دیکھا جائے تو اس فرق کے اندر ایک اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی بھی نظر آتی ہے، کہ اس امت محمدیہ کے اندر قربانی کرنے کے بعد اس کی قبولیت ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے پردہ رکھا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر قربانی ہوا کرتی تھی تو آسمان سے آگ نہ آنے کا مطلب تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آسمان سے آگ نہ آنے کا مطلب ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی، اور قربانی قبول نہ ہونے کا مطلب کہ وہ شخص ذلیل ہو گیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی، اس کا دل کا جو کچھ بھی ہے، ریاکاری کا جذبہ ہے یا دکھلاوے کا معاملہ ہے، لوگوں کے سامنے کھل گیا، اور وہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ قربانی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن اس امت محمدیہ کے اندر قربانی آپ کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے ریاکاری کے جذبے سے کی یا دکھلاوے کے لیے کی یا اللہ کے لیے کی، جس جذبے سے بھی کی، بارگاہ الہی میں قبول ہوئی نہ ہوئی، یہ معاملہ اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ بہرحال یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے کہ اللہ نے پردے رکھے ہیں، اللہ نے معاملہ چھپا لیا کہ میرے بندے بندوں کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک مقرر کیا، یعنی قربانی مقرر کی۔ اس جملے کے اندر ایک طرح کی تسلی بھی ہے، ایک طرح کی تسلی بھی ہے کہ قربانی کرنے کو تم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، کیونکہ تم واحد وہ لوگ نہیں ہو، واحد وہ امت نہیں ہو کہ جس کے اوپر قربانی کا فریضہ رکھا گیا ہے۔ یہ فریضہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ روزے کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے، مشہور آئے تھے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس میں گویا تسلی دی گئی کہ اس کو بوجھ مت سمجھو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کے اوپر بھی تو فرض کیے گئے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تو اس جملے میں گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قربانی ہم نے ہر امت کے لیے رکھی ہے۔ تم کوئی پہلے شخص نہیں ہو، پہلی امت نہیں ہو، پہلے طبقہ نہیں ہو کہ جس طبقے کے اوپر قربانی فرض کی گئی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو چوپائے جانوروں کی صورت میں ان کو عطا کیے۔ بہیمۃ الانعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو چوپائے، انسان سے مانوس جانور ہوتے ہیں، مویشی جو انسان پالتا ہے اور ان کے ذریعے سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، دودھ کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، سواری کی شکل میں، اون کی شکل میں، ان کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ ان قربانی کے جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ یہ قربانی کا گویا کہ مقصد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قربانی کے جانور پر اس کے گلے میں چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا جو نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اللہ کی تکبیر کے ترانے گونجتے ہیں اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں، یہ قربانی کا گویا کہ اصل مقصد اور اس کی روح ہے کہ اللہ رب العزت کے نام پر ان جانوروں کا خون بہایا جائے، ان جانوروں کے گلے پہ چھری پھیری جائے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ لوگ ذکر کریں اللہ کا نام، عَلَى مَا رَزَقَهُم، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو رزق دیا، اللہ نے ان کو عطا کیا، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی جانور،
کہ ان کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ شرعی مسئلے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، جان بوجھ کر ترک کر دے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت حرام ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حیثیت مردار کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں پارہ نمبر 8 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ذکر کیے ہیں کہ جانوروں کے ذبح کرتے ہوئے اگر تم اللہ کا نام نہ لو اور ان کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو ایسا گوشت مت کھاؤ۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن جانوروں کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوشت مت کھاؤ۔ تو شرعی مسئلے کے اعتبار سے کوئی جان بوجھ کر اگر قربانی کرتے ہوئے یا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام چھوڑ دے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، غلطی سے بھولے سے اگر ایک انسان بھول گیا، جلدی میں چھری پھیرتے ہوئے یاد نہ رہا، تو بھولے سے اگر ترک ہو گیا ہو تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم ذکر کیا گیا ہے، اس سے قربانی کی روح بتا کر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، لہذا بھولے سے بھی اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خوب یاد دہانی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کے بڑائی کے بول بولتے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیری جائے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں قربانی کے اس فریضے کی ادائیگی میں یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ کیسے جانور کے قربان کرتے ہوئے لوگ جو جمع ہوتے ہیں، سب کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ ادا، اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا کتنی پسند آتی ہے کہ وہ جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا جو معاملہ رکھا گیا ہے، صرف یہ قربانی ہی نہیں بلکہ تمام امتوں کے اندر ایک چیز مشترکہ رہی ہے۔ ہر امت کو یہ پیغام دیا گیا نبی کے واسطے سے، کتاب کے ذریعے سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ پیغام ہر امت کو دیا گیا کیونکہ یہی دین اسلام ہے۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام سے ہٹ کر کسی نے اگر کوئی اور دین تلاش کیا، اس کا یہ دین ہرگز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ اسلام کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تمہارا معبود ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے اسلموا، تم اپنا سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا جسم ظاہر و باطن کے اعتبار سے جھکا دو۔ یہ اسلام کا مطلب ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ اسلموا امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا وجود ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ بشارت دے دیجئے المخبتین، ان لوگوں کو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ وبشر المخبتین، اور ان لوگوں کو آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ مخبت کی جمع ہے مخبتین۔ اخبات کا معنی آتے ہیں عاجزی اختیار کرنے والا، جھکنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مخبتین کو بشارت دینے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ ان جھکنے والوں کو، عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جن جھکنے والوں اور عاجزی اختیار کرنے والوں کی یہ صفات ہیں۔ اگلی آیات میں ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم
تیسری صفت والمقیم الصلاۃ، چوتھی صفت ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ مخبتین کی 4 صفات ذکر کی گئی۔ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل پر خوف اور رعب طاری ہو جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام کا تذکرہ بھی ان کے سامنے کیا جائے تو ڈر جاتے ہیں، یعنی خوف خدا سے معمور دل رکھتے ہیں، ان کے دل خشیت الہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقت میں حقیقی درجے کے مومن کہلانے کے قابل تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ گویا ایمان کامل اور ایمان حقیقی کی بھی صفت یہی ہے کہ اللہ کا نام بھی اگر لیا جائے تو انسان ڈر جائے، اور مخبت ہونے کی صفت بھی، مخبت کی جو صفات میں سے پہلی صفت ذکر کی گئی ہے وہ بھی صفت یہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے تو دلوں پر خوف اور رعب طاری ہو جائے۔ یہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی صفت ہے، جس صفت کی وجہ سے انسان خشیت الہی کو حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد دلایا جائے تو انسان ڈر جائے، اسی کو تو خشیت کہتے ہیں۔ عین گناہ کی حالت میں بھی جب ایک انسان گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو، کون سی چیز اس کو روک سکتی ہے گناہ سے؟ یہی خوف الہی، یہی خوف خدا، یہی خشیت الہی، یہی اللہ رب العزت کا خوف، رعب اور ہیبت، یہی چیز تو گناہ سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ عین گناہ کی حالت میں بھی آپ نے کتنے ہی ایسے قصے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ اللہ کا نام لیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو گناہ کرتے ہوئے بھی انسان اس گناہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ دبدبہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اللہ کا نام سن کے تھر تھرا گیا، گناہ چھوڑ کے الگ ہو گیا۔ کتنے ہی ایسے واقعات۔ تو یہ صفت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں، ان مصیبتوں پر، ان مصائب و آلام پر جو ان کو پہنچتی ہیں، ان مصیبتوں پر وہ صبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مختلف قسم کے حالات، مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں آ جائیں، جو انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ کوئی انسان بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی نہیں گزارتا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مسئلہ نہ آئے۔ ہر انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی طرف سے دکھ پہنچتے ہیں، لوگوں کی طرف سے دل آزاریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، حقوق کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان سارے مصائب و آلام پر انسان کا صبر کا دامن تھام کے جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم۔ اسی طریقے سے کفار و مشرکین کی طرف سے رکاوٹیں، کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کرتے ہیں، دین کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ گویا ہر طرح کی رکاوٹوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں، آفتوں، بلاؤں پر والصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مخبتین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آنے والی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کے ساتھ جمے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت ہے والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے، ویسے تو دین کے سارے احکام پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمام احکام میں بطور خاص نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ نماز بدنی عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، سب سے ٹاپ درجے کی عبادت ہے۔ اگرچہ بدن کے ذریعے سے عبادتیں اور بھی بہت ساری انجام دی جاتی ہیں، روزہ بھی بدن کے ذریعے سے رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان بہت ساری عبادتیں اپنے جسم اور اپنے بدن سے سر انجام دیتا ہے، لیکن سب سے ٹاپ درجے کی جو عبادت ہے وہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور چوتھی صفت یہ ذکر کی ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، وَمِمَّا، اور اس مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ ان آخری دو صفات پر غور کیجئے، ان آخری دو صفات میں دو عبادتیں ذکر کی ہیں، بدنی عبادتوں میں نماز قائم کرنا، مالی عبادتوں میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس بدنی عبادت میں نماز چونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت تھی، اس کو ذکر کیا، باقی ساری عبادتیں اس میں شامل ہیں۔ اور مالی عبادتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا عنوان ذکر کیا، جس کے تحت ساری عبادتیں آتی ہیں، زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے، جس میں صدقہ فطر بھی اس میں آتا ہے، قربانی بھی اس میں آتی ہے، فریضہ حج کی ادائیگی میں لگنے والا مال بھی اس میں آتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھلائے جانے والا کھانا بھی اس میں آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب انفاق فی سبیل اللہ، مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، ان ساری عبادتوں کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخبت، جو عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دینے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا، ان کی چار صفات ہو گئیں۔ پہلی صفت کہ اللہ کا جب ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، تو ان کے دل ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، اور تکالیف اور مصائب و آلام پر وہ صبر و ثبات کے ساتھ جمے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نماز قائم کرنے والے، چوتھے نمبر پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو مخبتین میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخبتین، یہ دعا مانگا کریں۔ یہ مخبت بہت اہم اسلام کا ایک وصف ہے، جس کو اخبات کہتے ہیں، اور اس وصف کے حامل کو مخبت کہتے ہیں، اسی کی جمع مخبتین آتی ہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخبتین، یہ مانگا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے مخبتین بندوں میں شامل فرما دے۔ اور جب یہ دعا مانگا کریں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چار صفات کو سوچ لیا کریں جو سورۃ الحج آیت نمبر 35 میں ذکر کی گئیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخبتین، اے اللہ ہمیں اپنے مخبتین بندوں میں شامل فرما دے، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے ان بندوں میں شامل فرما دے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کی پہلی صفت یہ کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی یاد پر، اور دوسرا یہ کہ وہ صبر و ثبات کے ساتھ جمنے والے ہوتے ہیں، تیسرا نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد پھر والبدن جعلناہا، اسی مضمون کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں تو فإلہکم الہ واحد، یہ قربانی کے درمیان میں یہ جو مضمون ذکر کیا گیا تھا، یہ در حقیقت اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ یہ صرف قربانی ہی پچھلی امتوں پہ لازم نہیں تھی، بلکہ ساری امتوں کا ایک مشترکہ پیغام، ایک مشترکہ حکم یہ تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی اتباع پیروی کرو۔ یہ پیغام ایک عمومی اور مشترکہ طور پر بتایا گیا کہ یہ ساری امتوں کے اندر عام ہے، صرف قربانی ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد والبدن سے دوبارہ قربانی کا مضمون شروع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، کہ قربانی کے جو فربا جانور ہوتے ہیں، بڑے جانور ہوتے ہیں، یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ، اس کو کہتے ہیں بدنا، اسی کی جمع آتی ہے بدن، مفرد اس کا ہے، واحد اس کا ہے بدنا، اور جمع اس کی ہے بدن۔ بدن سے مراد بڑے جانور، موٹے بڑے جانور۔ چنانچہ اس سے مراد قربانی کے وہ بڑے جانور مراد لیے گئے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، چاہے نر ہو یا مادہ ہو۔ تو یہ بڑے جانور، ان کو کہتے ہیں بدن۔ فرمایا والبدنا، یہ قربانی کے جانور گائے اور اونٹ وغیرہ، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے، یعنی یہ دین کے شعائر میں سے ہیں، جن کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اصل میں شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، اور شعائر اللہ سے مراد ایک اسلامی ٹرم ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے تمام احکام جو دین کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، ان میں خاص طور پر وہ چیزیں شامل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک دین کی پہچان اور ترجمانی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم شعائر اللہ میں سے ہے،
کعبۃ اللہ شعائر میں سے ہے، صفا مروہ شعائر میں سے ہے۔ قرآن کریم میں خود سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے منا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات کے اندر وہ جو تینوں شیاطین ہیں جن کے اوپر انسان حج کے اندر رمی کر رہا ہوتا ہے، یا کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود، اسی طریقے سے رکن یمانی، مقام ابراہیم، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اذان شعائر اللہ میں سے ہے، مسجدیں ساری کی ساری شعائر اللہ میں سے ہیں۔ انسان جو سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، سال کے 4 محترم، متبرک اور مبارک مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، قرآن کریم نے جن کو منہا اربعۃ حرم کہہ کر 4 حرمت والے مہینہ ہونا بیان کیا ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ مقدس مقامات شعائر اللہ میں سے ہیں، مقدس راتیں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ میں مثالیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ شعائر اللہ کہتے کس کو ہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شعائر اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی تعظیم کو پہچاننا اور اس کی تعظیم کو بجا لانا اور اس کا ادب اور احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ شاعر اللہ کی بے اکرامی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، بد تعظیمی کرتا ہے، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے قولی طور پر یا فعلی طور پر، تو در حقیقت شاعر اللہ کی بے ادبی کرنے والا اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا یہ فرض اور واجب ہے، لازم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی جو میں نے بھی آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی ہیں ان کی بے ادبی اور بے احترامی کرتا ہے تو اس کو ایمان کے اعتبار سے لالے پڑ جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر نماز کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کیا ہوگا۔ اس نے نماز جیسی ایک اہم عبادت کا مذاق اڑایا کہ جو شاعر اللہ میں سے ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اذان کی آواز کا کوئی ادب اور احترام نہ کرے، اس کے بارے میں نازیبا جملے کہے، جیسے بعض اوقات نعوذ باللہ کوئی اذان کے بارے میں غلط قسم کے تمسخرانہ جملے کہہ دیتے ہیں مذاق اڑانے کے انداز میں، تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان شاعر اللہ میں سے، مسجدوں کی توہین کرنا شاعر اللہ کی بد تعظیمی کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی توہین کرنا، منا، عرفات، مزدلفہ، جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ان سب کی اگر کوئی بے ادبی بے احترامی کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، مسئلے کی روح سے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ان کی تعظیم میں، ان کی حرمت میں کسی قسم کی بے اکرامی اور بد تعظیمی کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی پہچان اور دین کی علامت اور اس کی نشانی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر قربانی کے جانوروں کے ادب اور احترام میں کسی قسم کی کمی کرو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا، پتہ ہوگا کہ قربانی کے جانوروں کا عام دوسرے جانوروں کے مقابلے میں ادب اور احترام ہوتا ہے۔ عام جانوروں کا ادب اور احترام نہیں کیا جاتا، اور کوئی اس کے حوالے سے اسلام کے اندر کوئی ادب اور احترام کے حوالے سے کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے اچھا کھلانا، اچھی طرح سے ان کو رکھنا، ان کے پانی کا، ان کی خوراک کا، ان کی غذا کا خیال رکھنا، وہ سب ایک حقوق کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ قربانی کے جانور کا آتا ہے وہاں تعظیم کا تذکرہ آتا ہے کہ ان جانوروں کی تعظیم کرو، ان جانوروں کا ادب اور احترام کرو۔ ادب اور احترام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنا، کیونکہ یہ جانور اب عام جانور نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر وقف ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرنا، قربانی کے جانور کا دودھ نکال کے پینا، قربانی کے جانور کے جسم کا اون کاٹ کر اس کو استعمال میں لانا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کوئی بکری ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، اس کا دودھ نکال کے پی سکتے ہیں، آپ کی ملکیت کی بکری ہے، آپ اس کا دودھ نکال کے پئیں،
لیکن اگر آپ نے اس بکری کو قربانی کے نام پر وقف کر دیا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اب آپ کے لیے اس کا دودھ نکال کے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کے اس جانور کا یعنی اس بکری کا دودھ نکالیں گے تو دودھ نکال کر صدقہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ دودھ آپ ایک قربانی کے جانور کا نکال کے پی رہے ہیں، اور قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر نفع حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی مثلاً اونٹ ہے جس کو قربانی کے نام پر وقف کر دیا گیا، اب آپ اس پہ سواری نہ کریں، کیوں؟ یہ عام جانور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کے حوالے سے احکام بیان کرتے ہوئے بطور خاص یہ کہا ہے کہ ان ہدی کے جانوروں کو جن کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، ان جانوروں کی عظمت اور ادب اور احترام میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ ولا الشہر الحرام، اسی طرح حرمت والے مہینے کو اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ ولا الہدیہ، ان جانوروں کو بھی اپنے لیے حلال مت سمجھو جن کو قربانی کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے۔ ولا آمین البیت، اور بیت اللہ جانے کا ارادہ کرنے والے جو حجاج کرام ہیں ان کو بھی تم اپنے لیے حلال مت سمجھو کہ راستے میں قافلے کے طور پر ان کو لوٹنا شروع کر دو۔ چنانچہ یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی ادب اور احترام کے قابل سمجھی جاتی تھیں۔ لہذا ان قافلوں کو لوٹنے والے عرب کے بدو جاہلیت کے دور میں جو قافلوں کو راستوں میں لوٹا کرتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی حجاج کرام کے قافلے کی تو ان کو نہیں چھیڑا کرتے تھے۔ جب ان کے ساتھ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تھے کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، یعنی وہ قربانی کے جانور ہدی کے طور پر وقف ہو چکے ہیں کہ ان کو کعبۃ اللہ میں اور حدود حرم کے اندر جا کر ان کو ذبح کیا جائے گا، تو وہ عرب کے بدو راہزن اور قافلہ لوٹنے والے ڈاکو اور لٹیرے بھی ایسے جانوروں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا کرتے تھے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ بیت اللہ تک جانے والے جانور ہیں۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد اس جملے کی تشریح ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے یہ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ دیکھو یہ قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنائے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اسلام کی پہچان، اسلام کی علامت ہیں، ان کی حیثیت اب عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اسی لیے قربانی کے جانور جو خرید کے لائے جاتے ہیں ان کا کتنا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، کیسے ان کو ناز و نعم میں رکھا جاتا ہے، کتنے لاڈ ان کے اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ عام جانوروں کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں جانور قربانی کے اگر ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیسے اپنے نخرے کے طور پر اگر نہ کھا رہا ہو تو کیسے اس کو کبھی یہاں سے آ کے کھلا رہے ہیں، کبھی وہاں سے آ کے کھلا رہے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے یہ کام، یہ کوئی منع نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ قربانی کے جانور تو لاڈ اٹھانے کے قابل ہیں، یہ اللہ کے نام پر قربانی کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہمارے فریضے کی ادائیگی کا ذریعہ ہے یہ، اس لیے ان کا ادب اور احترام کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ان میں کوئی سرکشی ہو تو اس کو مارنے پیٹنے سے بچنا چاہیے۔ سرکش ہو جاتا ہے نا جانور بعض اوقات، اس کو بے لگام ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے تو مارتے ہیں کہ سیدھا ہو جائے۔ مارنے سے بھی کوشش کی جائے کہ گریز کیا جائے، بغیر مارے اس کو کنٹرول قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے، اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کے نام پر وقف کیے گئے جانور ہیں، عام جانور نہیں ہیں، یہ تمہارے عام گوشت کھانے کے جانوروں میں سے نہیں ہیں، دودھ نکالے جانے والے جانوروں میں سے نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام پر وقف کیے گئے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ دوسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کی ہے کہ قربانی کے جانوروں کا شعائر اللہ میں سے ہونا۔ پہلی بات تو اوپر گزر گئی نا، پہلی بات تو یہ کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ اس کی وضاحت میں نے عرض کر دی ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی رہی ہے، یہ تسلی دی گئی۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے رکھے ہیں۔ تیسری بات لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان کے اندر خیر اور بھلائی ہے، تمہارے لیے ان کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ کیا مطلب؟ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب تم ان کو قربان کرتے ہو تو ان کا گوشت کوئی جلا کر آگ کے ذریعے سے ختم نہیں کر دیا جاتا جیسے کہ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا، بلکہ اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر کر اس کی کھال اتار کر جب تم اس کی بوٹیاں بناتے ہو تو پھر تم چاہے اس کے ذریعے سے سیخ کباب بناؤ، چاہے تم بریانی بناؤ، چاہے تم قورمہ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، کھاؤ پیو،
بلکہ کھاؤ پیو کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کھاؤ پیو ہی صرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ضرور کھاؤ۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، یہ 4 دن لگاتار مسلسل روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ ہے نا کہ 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کر تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکو گے، حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، گوشت کھاؤ اور خوب کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت کے ایام ہیں، اللہ کی مہمانی کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں اللہ میزبان ہوتے ہیں، بندہ مہمان ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کھائیں۔ اور مہمانی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اعلیٰ اور عمدہ ترین قسم کے کھانے، یعنی گوشت کے ذریعے سے۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ آپ اپنے تمام کھانوں میں عمدہ ترین قسم کے کھانے گوشت کی شکل میں رکھتے ہیں، ہے نا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کا اچھے طریقے سے اکرام کریں، گوشت کے آئٹم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمدہ قسم کے ایسے گوشت کے ذریعے سے اکرام کیا جو صرف عمدہ ہی نہیں بلکہ بابرکت بھی ہے۔ بابرکت کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے فریضے کی ادائیگی ہوئی ہے، اجر و ثواب کا کام کیا گیا ہے۔ تو آپ سوچئے ذرا، اللہ کی طرف سے اکرام کی کتنی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اب اگر ان دنوں میں اللہ کی طرف سے اکرام ہو رہا ہو، کوئی اگر روزہ رکھ کے اعراض کرنا چاہے، منہ پھیرنا چاہے، تو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر وہ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو اگر روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ سال کے 5 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ رکھو گے تو گناہ ہوگا۔ ان 5 میں سے 4 دن یہ لگاتار ہیں، اور ایک یکم شوال کا دن ہے جس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ کہ اس کے گوشت تم کھاؤ، مزے اڑاؤ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، کھاؤ پیو۔ اور اخروی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی قربت ملتی ہے، اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے فضائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک قربانی کے نتیجے میں انسان کو کیا کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کا محبوب ترین عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب ترین کوئی عمل نہیں۔ دوسرا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ابھی خون زمین پر گرا نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے چھری چلتے ہی خون کتنی تیزی سے گرتا ہے، کہ چھری ابھی چلی نہیں کہ زمین پر خون گر گیا۔ اتنی تیزی سے گرنے والا خون ابھی گرتا نہیں ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا، رضا کے مقام پر پہنچ گیا۔ اسی طرح قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ ایک ایک جانور کے بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ بال اگر وہ جانور اونی ہو، جیسے کہ بھیڑ، دمبا وغیرہ، تو اس کے جسم پر اون بال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک روئے کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح جانور کے گلے سے نکلنے والا خون کتنی تیزی سے اور کتنی بڑی مقدار میں نکلتا ہے، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے کہ گرنے سے پہلے ہی قربانی جو کرنے والا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہی قربانی کے جانور کل پلصراط پر انسان کے لیے سواری کا باعث بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اسی طرح یہی قربانی جو خوش دلی سے کی جائے، ثواب کی نیت سے کی جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے، یہی قربانی انسان کے لیے کل جہنم میں جانے سے رکاوٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیں گے جہنم سے بچنے کا۔ اور اس جانور کے جسم سے نکلنے والا خون ہو یا گوبر ہو، یہ سب کل قیامت کے دن میزان عمل کے اندر تولے جائیں گے۔ یہ فضائل جو میں نے ذکر کیے، اب آپ سوچئے ذرا، یہ اخروی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ کہ تم اس گوشت کو کھاؤ، استعمال کرو، صرف عمدہ قسم کا گوشت ہی نہیں بلکہ بابرکت قسم کا گوشت ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں کتنے فضائل اور کتنے اجر و ثواب اور کتنے تقرب کی چیزیں تمہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ لکم فیہا خیر، یہ اس جملے کی تشریح ہے، یعنی اس کا مطلب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہے، خیر ہی خیر، اس کے اندر شر نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، مضرت کی شکل نہیں ہوتی۔ عام طور پر بڑے کے گوشت سے انسان احتراز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، بیماری کے حوالے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کے کھانے میں آپ کو کوئی مضرت یا کوئی نقصان کا سامنا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خیر ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شر نام کی چیز نہیں ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جیسے کہ بینی، اسی طرح آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے سنا ہوگا، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو پارہ نمبر 30 کے آخر میں ایک سورت ہے نا، جس میں لیلۃ القدر کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے اندر آخر میں کیا کہا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر رات کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے، ہر رات کے اندر۔ جبھی تو رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھی جاتی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہر رات کے اندر شر بھی ہوتا ہے۔ تو جب انسان سورہ فلق پڑھتا ہے تو اس میں یہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، کہ رات کے اندھیروں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ تو ہر رات کے اندر شر ہوتا ہے، ہر رات کے اندر خیر بھی ہوتی ہے۔ تو انسان سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ سے راتوں کی خیر مانگتا ہے، شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر، شب قدر، وہ رات ہے کہ جس کے اندر شر نہیں ہے، جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دلیل قرآن کریم کی یہ آیت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، صبح صادق تک یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس رات میں سلامتی ہے، اس کے اندر سلامتی سے ہٹ کر شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح لکم فیہا خیر، قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس جانور کے اندر، قربانی کے جانور کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، برائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی قربانی لازم کی گئی تھی۔ دوسری بات، ان جانوروں کا شعائر اللہ میں سے ہونا۔ تیسری بات، لکم فیہا خیر، ان کے اندر تمہارے لیے خیر و بھلائی رکھی گئی ہے۔ چوتھی بات، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان جانوروں کے اوپر جبکہ یہ قطار میں کھڑے ہوئے ہوں، صواف صف باندھے کھڑے ہوں قطار میں۔ جیسے اجتماعی قربانی میں آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی ایک پوری لائن لگا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے نکالے جاتے ہیں اور قربانی کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے۔ کیسے صف اور قطار کی شکل میں جانور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا، ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لو، صواف، جب یہ قطار باندھے کھڑے ہوں، قطار باندھے کھڑے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ قربانی کے لیے تیار ہوں، تو اس موقع پر قربانی کرتے ہوئے ان کے اوپر فاذکروا اسم اللہ علیہا، اللہ کا نام لو۔ اللہ کے نام لینے کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام بھولنا مت، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جانور ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا اور تمہارے لیے قربان ہو گئے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، اللہ کے نام پر۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، صواف کی ایک تشریح تو یہ کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، کہ یہ قطار باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کی قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری تشریح اس کی ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ اونٹ کی قربانی کرتے ہوئے اس کے 3 پاؤں کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، ایک پاؤں کو موڑ کر گھٹنے کو فولڈ کر کے رسی باندھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اونٹ کا نہر دیکھا ہو تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے کس طریقے سے اس کے 3 پاؤں کو تو آزاد چھوڑا جاتا ہے، ایک پاؤں کو فولڈ کر کے گھٹنے موڑ دیے جاتے ہیں اور ان گھٹنوں کو آپس میں اس طریقے سے رسی سے ملا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو شکل اونٹ کی بنتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صواف۔ اونٹوں کی قربانی کرتے ہوئے جب وہ صف باندھے کھڑے ہوں، کیا مطلب؟ کہ ان کے 3 پاؤں کھلے ہوئے اور ایک پاؤں ان کا مڑا ہوا بندھا ہو، اس کیفیت کو بھی صف باندھے کھڑے ہونا کہا جاتا ہے۔ بہرحال پہلا معنی لیا جائے یا دوسرا معنی لیا جائے، حاصل یہ کہ ان جانوروں کی قربانی کرو، چاہے تم اونٹ کی قربانی کرو جس کو نہر کرنا کہتے ہیں، یا گائے کی یا بکری کی یا کسی بھی جانور کی جو قربانی کے جانوروں میں سے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے تم اللہ کا نام مت بھولنا۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، کہ قطار باندھے ہوئے ان کی جب قربانی کی جا رہی ہو تو تم ان کے اوپر اللہ کا نام لو۔ 4 باتیں ہو گئیں۔
5ویں بات، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب ان کے پہلو گر جائیں، وجبت کا معنی ہے سقطت، گر جانا، جنوب جنبن کی جمع ہے جس کے معنی پہلو کے آتے ہیں، جب ان جانوروں کے پہلو گر جائیں، کیا مطلب کہ ان کے گلے پہ جب تم چھری پھیرو گے تو پھر یہ گریں گے، جیسے اونٹ کے اوپر نہر کیا جاتا ہے تو اونٹ کیا ہوتا ہے، خون تیزی سے اس کا فوارہ جاری ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پاؤں میں لرزہ آتا ہے، پھر وہ اپنا وجود کھڑا نہیں رکھ سکتا، وہ گر جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، گر جاتا ہے نیچے۔ اسی طرح اور بھی جانور جب ان کو گرایا جاتا ہے تو یہ ان کے پہلوؤں کا زمین پر گرنا ہے۔ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، یعنی اس کا مطلب وہ قربان ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، تو اب فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، اور اطعمو، اور تم کھلاؤ، القانع، بے سوالی شخص کو، جو سوال نہیں کرنے والا، اور معتر، سوالی شخص جو سوال کرنے والا ہو۔ کیا مطلب؟ مستحق غیر مستحق سب کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، اور اطعمو، تم کھلاؤ اس کو جو قانع ہے، قناعت کرنے والا، یعنی لوگوں سے مانگنے والا نہیں ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ معتر، اس کو بھی کھلاؤ جو لوگوں سے مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا، حاجت پیش کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ کہ مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا ہو، سب کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی کے جانور کا وہ فائدہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں تھی، کیونکہ جب ان کے جانوروں کے پہلو زمین پر گر گئے، اب اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، اس کو جلا دے گی، تمہاری قربانی کی قبولیت کی نشانی سمجھی جائے گی۔ لیکن تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، اب اس کی کھال اتارو، اس کے گوشت بناؤ، بوٹیاں بناؤ، پھر اس سے چاہے تم پلاؤ بناؤ، بریانی بناؤ، قورمہ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، کھاؤ پیو، اللہ کی طرف سے بلکہ حکم ہے کہ کھاؤ، کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھائیں۔ بعض اوقات ایک انسان دوسرے ملک میں یا کسی دوسری جگہ پر قربانی کروا رہا ہوتا ہے، وہاں سے انسان کے لیے کھانا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر سامنے موجود ہو تو اپنی قربانی کا کچھ نہ کچھ حصہ کھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے جانور قربان کیے تھے؟ 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے تھے، 63 اونٹ، 63، اور بقیہ 37 یعنی 37 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں کے کہ تم قربان کرو۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے آپ نے نہر کیے تھے، اس بات کو گویا کہ عملی طور پر بتانے کے لیے کہ میری زندگی کے 63 سال ہے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، اور یہ 63واں سال چل رہا تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کتنے اونٹ ذبح کیے، کتنے اونٹ نہر کیے؟ 63 تو خود اپنے دست مبارک سے کیے، بقیہ 37 اور بھی ہوئے، تو 100 اونٹ آپ نے نہر کیے تھے، آپ کی طرف سے 100 اونٹ نہر ہوئے تھے۔ اور اس 100 اونٹ کے نہر کرنے کے بعد آپ سوچیں کیا 100 اونٹ میں سے کوئی انسان گوشت کھا سکتا ہے؟ 100 اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی بھی لی جائے تو 100 بوٹی کون کھائے گا؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اختیار کیا تھا کہ آپ نے اس تمام اونٹوں کے گوشت کے کچھ حصے لے کر سب کا شوربہ بنوایا، تمام اونٹوں کے گوشت کے کچھ کچھ حصے لے کر آپ نے سالن بنوایا، شوربہ بنوایا، اور اس شوربے میں سے آپ نے کھایا، تاکہ وہ سارے جتنے بھی اونٹ ہیں، جتنے بھی قربانی کیے گئے اونٹ تھے، ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کا شرف مل سکے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سارے اونٹوں کے گوشت میں سے سالن کی شکل میں کیوں کھایا تھا، کیوں تناول فرمایا تھا؟ وجہ اس کی یہی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، اگر بس میں ہو۔ اگر بس میں نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ آپ نے کہیں اور قربانی کروائی ہے، کسی دوسرے ملک میں کروائی ہے، کہیں کسی دوسرے وکیل کے تھرو کروا رہے ہیں اور آپ کو گوشت نہیں پہنچ رہا، یا آپ گوشت کو وقف کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات قربانی کا گوشت نہیں لینا چاہتے لوگ، وقف کر دیتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو سارا کا سارا اللہ کے راستے میں وقف ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر موجود ہے گھر میں، آپ کے سامنے موجود ہے، تو پھر اس سے اعراض نہ کریں، اس سے مستغنی نہ ہوں، اس سے سر نہ پھیریں، بلکہ گوشت کی طرف راغب ہو کر کھائیں، یہ سوچ کر کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ پھر کھلانے میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ مستحق کو کھلائیں، غیر مستحق کو بھی کھلا سکتے ہیں،
غنی بھی کھا سکتا ہے، مستحق بھی کھا سکتا ہے، فقیر مفلس بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ مسلم نان مسلم کی بھی شرط نہیں ہے، آپ نان مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کو معلوم ہے کہ نان مسلم کو نہیں دی جا سکتی، لیکن قربانی کا گوشت آپ نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک اعزہ و قارب کے لیے، ایک فقیروں مسکینوں اور مستحقین کے لیے۔ یہ قربانی کے گوشت کا گویا کہ 3 حصے کرنا یہ بہتر ہے۔ چھٹی بات، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے اسی طرح سے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تابع بنا دیا کیا مطلب؟ کہ یہ جانور تمہارے لیے بالکل تابع فرمان بن چکے ہیں۔ تم کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل جانوروں کو بھی قربانی کے لیے کیسے تم ذبح کر دیتے ہو؟ آپ سوچیں ذرا، اگر کوئی اونٹ اور دیو ہیکل قسم کے جانور، گائے بیل، اگر یہ بپھر جائیں، اگر بے لگام ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، تو کوئی ان کو قابو میں کر سکتا ہے؟ لیکن کیسا ایک انسان باوجود اس کے کہ ضعیف اور ناتواں ہیں، لیکن کیسے بڑے بڑے جانوروں کو زیر کر رہا ہوتا ہے، کیسے بڑے بڑے جانوروں کو قربان کر رہا ہوتا ہے، ان کو کیسے گرا رہا ہوتا ہے، ان کے گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تابع بنانا، یہ مستقل ایک تسخیر کا عمل ہے۔ اللہ نے تسخیر کی ہے، اگر ان جانوروں کو مسخر نہ کیا ہوتا تو تم ان کے اوپر قابو پا سکتے تھے۔ کذالک سخرناھا لکم، ہم نے اسی طرح سے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا تاکہ لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ان جانوروں کے تسخیر کے قابل بنایا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، پچھلی امتوں کے لیے بھی قربانی کا رکھنا، دوسرا یہ کہ شاعر اللہ میں سے ہونا، تیسرا تمہارے لیے اس میں خیر و بھلائی کا ہونا، چوتھا اس کے ذبح کرنے پر اللہ کا نام لینا، پانچواں اس کے گرنے پر اس کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، چھٹا یہ کہ ان کی تسخیر۔ اس کے بعد 7ویں اور آخری بات، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہرگز اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے۔ گوشت تم کھا لیتے ہو، خون نالی میں چلا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تک کیا چیز جاتی ہے؟ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے، تمہارے دلوں کا خلوص جاتا ہے، تمہاری نیک نیتی اور تمہاری حسن نیت جاتی ہے کہ تم کس جذبے سے، کس نیک نیتی سے قربانی کر رہے ہو۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اس تک تمہارے دلوں کا تقویٰ کہ تم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7ویں بات قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ قربانی کو مخلصانہ طور پر کرنا چاہیے، تقوی کے ساتھ، دل کی پرہیزگاری کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت پسندی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک ہوا چل گئی ہے کہ قربانی کا جانور لا کر پھر اس کو سارے معاشرے کے اندر ایسا ہائی لائٹ کرنا کہ جی ہم نے جو ہے وہ 5 لاکھ کا جانور خریدا ہے، 7 لاکھ کا جانور خریدا ہے، اتنے وزن کا ہے، پھر اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے، کسی کا بابو رکھا ہوا ہے، کسی کا کینگو رکھا ہوا ہے، کسی کا کیا رکھا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک میلہ لگا کر لائٹنگ کی گئی ہے، دور دور سے لوگ بھی آ رہے ہیں، اس کی تصویریں بن رہی ہیں، فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے۔ کیا یہ ڈرامے بازیاں، تماشے بازیاں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں چل رہی؟ اللہ معاف کرے، قربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ بہت بڑی یاد رکھے بے ادبی اور بے احترامی ہے کہ یہ حرمت والے جانور ہیں، حرمت والے جانور ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے یہی بات آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ شاعر اللہ میں سے، ان کی بے ادبی نہ کریں، ان کی بے احترامی نہ کریں، یہ نام و نمود اور ریاکاری کے ذریعے سے اپنے جذبہ دکھلاوے کی وجہ سے اپنی قربانی کے جانوروں کو بھی خراب نہ کریں، ان کی بے ادبی بے احترامی نہ کریں، اپنی قربانی کو بھی خراب نہ کریں۔ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے خریدا ہے، جو مال لگایا اللہ کے لیے، تو قربانی کی ہے اللہ کے لیے۔ فیس بک پہ اپلوڈ کرنے کے لیے اور اپنی سوشل میڈیا پر اپنی واہ واہ سننے اور لائکس بڑھانے کے لیے اور ویورز حاصل کرنے کے لیے کاموں کے پیچھے مت پڑیں۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ، لیکن اس تک پہنچتا ہے التقویٰ منکم، تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، اور مراد اس سے دل کی پرہیزگاری کہ تم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو۔ دوسرے الفاظ میں اخلاص، نیک نیتی، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاؤ، اور وہ چیز ہی تو پہنچتی ہے، باقی قربانی کا گوشت تو تم کھا کے ختم کر دیتے ہو، رہا خون تو خون نالی میں بہہ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طریقے سے اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی کے بول بولو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو اس کی توفیق دی۔
اللہ نے قربانی کی تم کو توفیق دی، کیا مطلب کہ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، تم نے خود نہیں کی۔ قربانی کوئی انسان اپنے دست و بازو کے کمال سے نہیں کرتا، اپنے پیسے سے نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے، ہر سال ماشاءاللہ قربانی کرتا ہے، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، فخر و غرور کا اور اکڑ کا شکار نہ ہو کہ جی میں تو ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات خوشحالی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، لیکن قربانی پھر بھی نہیں کرتے۔ پیسہ ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، لیکن قربانی پھر بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات وسعت نہیں ہوتی، تنگی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، پھر بھی انسان کو توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ یہ تو توفیق پر ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو توفیق دی۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو اے نبی بشارت سنا دیجئے۔ یہ آیت نمبر 37 تک، سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37 تک، یہ سورۃ الحج کی وہ آیات ہیں جن میں قرآن کریم کے اندر ان آیات میں قربانی کا کیسا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ میں نے اس کو مضامین کے اعتبار سے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ 7 حصوں میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ذکر کی ہیں۔ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ پہلی چیز وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، یہ سب سے پہلی بات۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ ہم نے ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کے طور پر تمہارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، عام جانور نہیں ہیں، ادب اور احترام والے ہیں۔ تیسری چیز لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر اور خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ چوتھی بات فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان جانوروں کے ذبح کرتے ہوئے تم ان کے اوپر اللہ کا نام لو جب قطار باندھے ان کی قربانی کی جا رہی ہو۔ پانچویں بات فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر جائیں تو پھر خود بھی کھاؤ اور بے سوالی اور سوالی دونوں طرح کے لوگوں کو کھلاؤ۔ چھٹی بات کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اللہ نے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو اسی طرح مسخر کیا تاکہ تم شکر گزار بنو کہ اللہ رب العزت نے کیسے بڑے بڑے جانوروں کو، دیو ہیکل جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ اور ساتویں بات یہ کہ ان جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے اخلاص کو مد نظر رکھو، کیونکہ ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اور خلوص جاتا ہے۔ یہ 7 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی فضیلت، اہمیت اور اس کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عظیم فریضے کی اللہ ہم سب کے لیے ادائیگی کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہینے کی عظمت اور حرمت ہمیں نصیب فرما۔ اس مہینے کے ابتدائی جو یا اللہ 10 دن چل رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے مبارک ایام، یا اللہ ہمیں ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی اور اپنا عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، راتوں کی تہجد کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے ہمیں تسبیح و تقدیس اور تکبیر اور تحلیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر یا اللہ جو عظیم فریضہ حج کی ادائیگی ہو رہی ہے، یا اللہ حجاج کرام پوری دنیا سے قافلوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ان کی خیروں اور برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو بھی اللہ تو قبول کر لے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو بھی اس مبارک گھر کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما، اس مبارک قافلوں میں ہم سب کو بھی شامل کر دے کہ ہم سب کے لیے بھی وہاں پہنچنا، عبادت کرنا، حج کی ادائیگی کرنا، عمرہ کرنا، اے اللہ بیت اللہ کا طواف کرنا، مینا عرفات کے چکر لگانا، مزدلفہ کا وقوف، عرفات کا وقوف، وہاں کی مبارک دعائیں، رمی جمرات، یہ مناسک حج کی ادائیگی، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔